کرنے کا موقع ملا آپ کے اس اشارہ کرنے سے۔ اچھا یہاں پہ نا اس سٹریم کے اندر بھی وہ جہاں سے میں نے آپ کو وہ کلپ سنوایا نا کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں جو امتیاز نے عقیدہ بیان کیا ہے، ہمارا لفظ بلفظ یہی عقیدہ، اور ہم الفیہ بیان دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ پھر آگے ایک سوال کرتے ہیں، اور جو کہ ابھی آپ دیکھیے گا، چونکہ ہمارا جو سابقہ پیش آیا ہے نا وہ ایسے لوگوں سے پیش نہیں اتفاق سے آیا کہ جو لوگ علمی انداز میں ایک بات سے انگیج ہوتے ہوں۔ اچھا اب انہوں نے وہاں پہ سوال کیا کہ اچھا اگر ہم بھی ختم، جس طرح میں نے بھی کہا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، تو یہاں پہ نا ایک پھر یہ ساؤنڈ بائٹ کاٹتے ہیں کہ اچھا لو جی مسلمانوں، آج جناب 125 سال کے بعد مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، دیکھو اس سے پہلے ان کے تمام بزرگ غلط تھے۔ رکو ذرا، ٹھہرو ذرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا۔ کس معنی میں؟ یہ نہیں کہا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبی آتے رہے ہیں، میں بھی آ گیا ہوں اور بھی آ جائیں گے، یہ انکار نہیں کیا۔ ختم نبوت کا معنی کہ جی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، ایک بات۔ لیکن اتنا بڑا کفر کیا کہ اس کے کوئی نظیر نہیں ملتی اسلامی تاریخ کے اندر۔ یعنی مسیلمہ الکذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، ختم نبوت کا انکار کیا، ٹھیک ہو گیا۔ مرزا صاحب نے بنیادی مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ میں تو محمد الرسول اللہ ہوں، خود محمد الرسول اللہ ہوں جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں بروزی فارم میں۔ یہ لفظ بروزی اس میں لگا دیا۔ اب صرف نہ آپ لوگوں نے، یعنی یہ میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو تو کہ دیکھیں نا، ہمیں بھی 1.5 سال سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا ذہن ہمیں بھی پتہ چل چکا ہے نا کہ جی دیکھو، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ احمدیہ جماعت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت، اور ساتھ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں احمدیہ جماعت والے۔ بھائی آپ نے دونوں باتوں کو لینا ہے، یعنی ایک طرف تو اس بات کا اقرار کر دیا کہ ہاں جی نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے باوجود مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا۔ یہ ہے وہ بات جو آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننا، اور کیسے ماننا جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ اور ابھی میں آپ کو چند حوالہ جات اس میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس پہ بھی کوئی تشنگی نہ رہ جائے، اور انشاءاللہ یہ چیز اس اعتبار سے بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ذرا اسکرین شیئر کر کے اس چیز کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی ذرا، ایک غلطی کا ازالہ میں، اب میں نے یہ اس کتاب کا حوالہ میں کیوں آپ کو دے رہا ہوں، ایک غلطی کا ازالہ ان کا وہ رسالہ ہے، چند صفات پر مشتمل ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے نبوت کے مسئلہ کو بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اب ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے بات کیا کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت کی روح سے نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، یہ انہوں نے سب سے پہلے بات کی ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ نبوت کے ختم ہونے پہ بات نہیں کی ہے، بلکہ جو نقب لگائی ہے وہ ایک اور انداز سے لگائی ہے، یعنی اس انداز سے نقب اس سے پہلے کسی جھوٹے مدعی نبوت نہیں لگائی ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اچھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی نیا نبی آئے تو مہر ٹوٹ جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خلاصہ، سمری۔ ابھی آپ کو حوالے دکھا کے ان باتوں کو پروو بھی کروں گا انشاءاللہ کہ مرزا صاحب نے ایک غلطی کے ازالہ میں کیا مقدمہ پیش کیا۔ یہ پہلی بات کہ نبوت پہ مہر لگ چکی ہے، اور مہر کن معنی میں لگ چکی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی نیا نبی آئے تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب یہ تیسری بات نوٹ کریں، اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بروز کے طور پہ آ سکتے ہیں، یعنی صرف خود آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تشریف لانے سے نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اس لیے نبی ہے
کہ وہ بروزی طور پہ محمد رسول اللہ اور وہی خاتم الانبیاء ہے۔ اچھا آگے، اس طرح سے مرزا غلام قادیانی کے بروزی نبی ہونے کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پاس ہی رہی اور یوں ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ میں نے آپ کو نا 5 نکات میں اس کی پوری کتاب کا خلاصہ بتا دیا۔ اچھا اب آپ کو ان کے حوالہ جات دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں جناب آپ کے سامنے، یہ دیکھیں ذرا، والیوم نمبر 18 پیج نمبر 215، ایک غلطی کا ازالہ، بالکل وہی سورہ احزاب کہے تھے نا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں ایک پیشن گوئی مخفی ہے، اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے، بجز بروزی وجود کے، آگے نوٹ کریں، جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پہ نبیوں کی طرح خدا سے علم غیب پاوے۔ یعنی بات انہوں نے کیا کہی ہے کہ صرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ذرا، وہی کتاب ہے پیج نمبر 214، خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے، ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آئیں اور بروزی رنگ میں کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں۔ نوٹ کر لیا آپ نے، وہی بات ریپیٹڈ آ رہی ہے نا، آگے دیکھیں ذرا، وہی کتاب پیج نمبر 214، بروزی طور پہ نبی یا رسول کہنے سے، یہ نام رکھے جانے سے 2 محمد اور 2 احمد نہیں ہوگے، جو کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جب بروزی طور پہ کوئی محمد رسول اللہ بنے گا تو اس کو یہ نام بھی دیے جائیں گے محمد احمد کے۔ آگے کہتے ہیں اس طرح بروزی طور پہ نبی یا رسول کہنے سے لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی، کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ اگلی بات نوٹ کریں، محمد، اس طرح محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جب نبی بنا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رہی ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اصل بھید یہی ہے، یہ سارے آپ کو اس کتاب کے حوالے دکھا رہا ہوں، کیوں دکھا رہا ہوں؟ تاکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ایک مقدمہ، اس کے آپ کو حوالے بھی دکھا دوں۔ اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی رہے، یعنی جب تک یہ ہو کہ یہ اور شخص ہے یہ اور شخص ہے، مغایرت، اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پہ ہے۔ یعنی جب تک 2 لوگوں میں یہ تقسیم رہے گی کہ یہ بندہ علیحدہ ہے اور یہ بندہ علیحدہ ہے، اگر اس طرح کر کے تقسیم جب تک رہے گی تو اگر یہ بندہ نبی کہلائے گا تو یہ نبوت کی مہر کو توڑ دے گا۔ مہر کب نہیں ٹوٹے گی؟ جب بالکل ایک ہو جائے۔ آگے دیکھیں ذرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں، یہ قرآن کی آیت ہے بائی دا وے، اس وحی الہی میں میرا نام، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اچھا جی آگے چلیں، یہ جناب آگے ابھی بات آ رہی ہے وائنڈنگ اپ کی طرف، والیوم 18 پیج نمبر 212، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے۔ اب یہاں بات نوٹ کریں، مہر لگی ہوئی ہے نا تو تبھی تو کہہ کہ نہیں ٹوٹتی، اور یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جی مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بنیں گے، مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے افضل نبی۔ آپ خود بتائیں یہاں مہر کے معنی کیا ہیں؟ آگے دیکھیں ذرا، کیونکہ بار بار بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ کی آیت ہے، بروزی طور پہ وہی خاتم الانبیاء۔ نوٹ کریں بات کو، مرزا صاحب اپنے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بروزی طور پہ وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے برائن احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا۔ وجود کے لفظ، اب بات وہی آ جاتی ہے کہ الفاظ کے کوئی معنی ہیں یا نہیں ہیں۔
مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، دو انسان ہیں علیحدہ علیحدہ، اور یہ شخص کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا وجود انہی کا وجود ہے۔ اب یہ باتیں پڑھتے ہوئے بھی میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب یہ باتیں ایک عام احمدی کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو اس کے اندر میں ایک لرزہ طاری کیوں نہیں ہوتا کہ سب کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ایک علیحدہ انسان ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں، میرا وجود بھی وہی وجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے کوئی معنی ہے اس بات کے؟ اچھا آگے دیکھیں ذرا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونا، کیا مطلب؟ نبیوں کے سلسلہ پہ مہر لگ جانا، کیا مطلب؟ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان سارے معنی میں وہ لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں میری نبوت سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو ہیں کہ نبیوں کے سلسلہ پہ مہر تو لگ گئی ہے، لیکن کہتے ہیں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیوں؟ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، چونکہ میں ذلی طور پہ محمد ہوں، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یہ ذرا الفاظ دیکھیں، کفر کی انتہا دیکھیں کہاں تک ہے۔ آگے کہتے ہیں بہرحال، اگلی بات نوٹ کریں، بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، کوئی نہ کوئی اور۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی بننے کی صورت میں محمد رسول اللہ ہی نبی رہے ہیں، کوئی اور تو نبی بنے ہی نہیں۔ ونس اگین، الفاظ کے اگر تو کچھ معنی ہے تو اس کے معنی آپ خود بتائیں کیا بنتے ہیں۔ اگر الفاظ کے معنی نہیں ہے کہ ایک فکرہ بول دو اس کے بعد کہہ دو نہیں اس کا مطلب تو وہ ہے، یعنی لفظ استعمال کرو دن کا اور کہہ دو کہ دن سے مراد تو رات ہوتی ہے، لفظ استعمال کر دو چاند کا، کون چاند سے مراد سورج ہوتی ہے۔ یعنی اگر تو ہمارا الفاظ کو سمجھنے کا یہ معیار ہے کہ لفظ کوئی بھی بول کے اس سے مراد کچھ بھی لی جا سکتی ہے، بھائی پھر تو ہم آپ سے کیا بحث کریں، پھر آپ سے کیا بات کی جائے۔ چلیں ہم آگے دیکھ لیں۔ بہرحال یہ دیکھیں جی، بروزی طور پہ نبی یا رسول کہنے سے یا یہ نام رکھے جانے سے، یہ ساری باتیں میں نے پہلے آپ کو خیر دکھا بھی دی ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، یہ بھی خیر آپ کو دکھائی ہے۔ ہاں یہ بات نبوت پہ مہر ہے، ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا، سو ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھ لیں۔ اب یہ میں نے آپ کو آگے آ کے دکھائی ہے بات، یہ سارے جو حوالے موجود ہیں کہ مرزا صاحب نے، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ ان کا نا رسالہ اینڈ ہوتا ہے، ایک غلطی کا ازالہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا یہ رسالہ، اس میں کیا لکھا ہوا آخر پہ؟ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے لکھا ہوا مرزا صاحب کا نام۔ اچھا جی اب دیکھیں ذرا، میں آپ کے یہاں سے ایک چیز دکھا دوں، یہ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو مین مقدمہ دکھایا ایک غلطی کا ازالہ سے، اب میں کچھ حوالہ جات آپ کو مزید دکھانا چاہتا ہوں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں ذرا، ملفوظات والیوم نمبر 2 پیج 375، 19 نومبر 1901، ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا نبی، بلکہ خود محمد الرسول اللہ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو واضح نہیں ہے؟ یہ دیکھیں آگے ذرا، والیوم نمبر 18 پیج نمبر 382، خدا تعالیٰ نے میرے وجود کو ایک کامل ذلیت کے ساتھ پیدا کیا اور ذلی طور پہ نبوت محمدی اس میں رکھ دی تاکہ ایک معنی سے مجھ پہ نبی اللہ کا لفظ صادق آوے اور دوسرے معنی سے ختم نبوت محفوظ رہے۔ اب میں نے آپ کو یہ جو میں نے آپ کو دو حوالے دکھائے، یہ والا منکر کون اور یہ والا، ان دونوں میں وہ بات ہے کہ جو آپ کو سمری کے طور پہ میں نے پہلے بتائی ہے کہ ختم نبوت کا تو کر لیا اقرار،
کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے باوجود مرزا صاحب کو بنایا گیا نبی، یعنی ختم نبوت کا اقرار کرنے کے باوجود مرزا صاحب کو بنایا گیا نبی۔ اور نبی بھی کون سا؟ الفاظ دیکھیے ذرا، کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ خود ہی آئے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جو بیٹے تھے، ذرا ان کا بھی آپ کو ایک حوالہ دکھا دیں کہ وہ کس حد تک گئے ہیں۔ یہ آپ کو ذرا ان کا ایک حوالہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ایک اہم بات یہاں پہ نوٹ کریں ذرا، یہ کلمات الفصل کا صفحہ نمبر 116 ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کلمات الفصل ہے وہ ریویو آف ریلیجن کے اندر موجود ہے، ہم نے آپ کو بار بار اس کے حوالے دکھائے ہیں، لیکن اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو بات دکھانی ہے وہ یہ ہے، جو یہ ذرا بات نوٹ کریں، جو کوئی ذلی نبی ہوگا، میں سارے احمدیت سے انتہائی احترام سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، اس حوالے کو سنیے گا ذرا۔ جو کوئی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ ہی کہلائے گا۔ اس لیے اس امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ بس اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے حکم کے ماتحت انبیاء بنی اسرائیل کے ہم پلہ تھے، لیکن ان میں سوائے مسیح موعود کسی نے نبی کریم کی اتباع کا اتنا کامل نمونہ نہیں دکھایا کہ نبی کریم کا کامل ذل کہلا سکے۔ اس لیے نبی کہلانے کے لیے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا۔ اچھا جی، ابھی آ جاتے ہیں ساری بات کو سمیٹنے میں۔ آپ لوگوں نے ابھی جو ساری بات دیکھی اس میں ہمارے سامنے کیا بات آئی ہے؟ بات ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ جماعت احمدیہ نے ختم نبوت کا اقرار کیا اپنے عقیدے کی روح سے، اس کے بعد اتنا بڑا کفر کر دیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہ کفر کیا کیا کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ تو خود محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کیسے ہیں یہ تین باتیں آپ نوٹ کریں کہ مرزا صاحب کا جو وجود ہے وہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ۔ اور مرزا صاحب ان تمام کمالات کے حامل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے۔ یہ وہ دو باتیں ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو ایک اور بات کی بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں مسلمان ان کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو کیوں ہمارا جو ہے نا، جیسے کہہ لیں کہ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں اس دکھ کا اظہار کر سکوں کہ یار ان کتابوں کے لکھنے والے کو اور ان عقائد کے حامل شخص کو آپ غلام احمد کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، آپ کہتے ہیں غلام احمد ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جو اس میں احمد والی جو پیشن گوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا کے بارے میں کی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں ان کا شریک ہوں۔ کیا غلام جو ہے وہ آقا کے صفات میں آقا کا شریک ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا، غلام جو ہے کیا وہ آقا کا شریک ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے اتنی ساری وضاحت اس لیے آپ کو کر دی کہ ہمارا جو سابقہ پیش آیا ہے وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگوں سے ہے۔ میرا اشارہ کن کی طرف ہے؟ مربیان کی طرف۔ اور آپ کو یہ بات اس لیے دکھائی ہے کہ یہ باتیں نا یہ کرتے ہیں، یہ باتیں کہتے ہیں دیکھو ایک طرف تو ہمیں جناب پچھلے 100 سال سے کہہ رہے ہیں ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، دیکھو آج یہ مولوی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم تو ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ بھائی آپ نے ختم نبوت کے عقیدہ کو اپنی کتابوں میں اعتراف کیا، اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کفریہ طریقے سے نبی بنایا، یہ آپ کا کفر ہے۔
کیونکہ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جناب اگر ہم ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو اس پچھلے 10 منٹ میں نے دیا ہے کہ آپ کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مرزا غلام محمد قادیانی کو کی نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں نا، جو تو مرزا صاحب نے بات کی ہے، اگر تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبوت ملنے کی صورت میں محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ اگر تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا کفر ثابت ہو گیا۔ کیوں ثابت ہو گیا؟ ایک شخص ہے مرزا غلام محمد قادیانی، ایک ہستی ہے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شخص نبی ہیں اور نعوذ باللہ یہ بھی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ اگر یہ دونوں کی جو نبوت ہے وہ محمد کی ہی نبوت ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ شخص دونوں جدا ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے تو آپ نے مرزا غلام محمد قادیانی کا انکار کر دیا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس وضاحت کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔